السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر اسٹوڈیو سے خبرنامے کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ تفصیلی خبروں سے قبل ایک نظر سرخیوں پر۔ عالمی یوم پاستہ کیوں منایا گیا؟ مرکزی حکومت سے سپریم کورٹ کا سوال، جواب کی آس میں ہے عوام۔ مچھر مارنے والے کوئل کے سبب لگی آگ، ایک خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ عالمی خبروں میں دیکھیے ترک صدر کا یو ٹرن، ایشیا میں آئندہ کے سالوں میں سخت گرمی کا انتباہ۔ تفصیلی خبروں پر نظر کرنے سے قبل ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے اس گروپ میں شامل ہو جائیں، اور آپ کو اگر تازہ ترین خبریں فوراً چاہیے تو یہاں پر بیل آئیکن جو لگا ہوا ہے وہاں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ یورپ بھر میں اٹلی اپنے کھانوں اور کافی کے نت نئے ذائقوں کی وجہ سے سر فہرست ممالک میں شامل ہے۔ اطالوی کھانوں میں پیزا سے لے کر کافی کے امریکانولاتے جیسے طرح طرح کے ذائقوں کو کون نہیں جانتا، تاہم پاستا دنیا بھر میں اپنی پہچان آپ ہے۔ قریب سبھی ممالک میں اپنی اپنی روایتی آمیزش کے ساتھ یہ کھانا اب جیسی گھر کی بات بن چکا ہے۔ اس غذا کی عالمی مقبولیت ہی کی تناظر میں کل پیر کے روز عالمی یوم پاستا منایا گیا۔ پاستا کے ڈھیروں اسٹال، تاہم اس برس یہ دن الدانتے پاستا کے نام کیا گیا۔ پاستے کی اس قسم میں اسے یوں پکایا جاتا ہے کہ اسے آسانی سے کاٹا جا سکے۔ سن 2020 میں دنیا بھر میں 147 ملین ٹن پاستا استعمال کیا گیا ہے۔ اٹلی میں گھروں میں پاستا بنانے کا رواج دوبارہ بڑھ رہا ہے۔ ایک حالیہ عوامی جائزے کے مطابق پچھلے برس ہر 10 میں سے 4 خاندانوں نے بتایا کہ وہ اب پھر سے پاستا گھر میں بنا رہے ہیں۔ اطالوی کسانوں کی اس تنظیم کے مطابق اس کی ایک وجہ عالمی وبا کے دنوں میں لوگوں کا زیادہ وقت گھر پر رہنا ہے۔ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے گھر میں کیا یہ ذائقہ دار کھانا پکایا جا رہا ہے یا نہیں۔ دوسری خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے ہزاروں کروڑ روپے کے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ پر سوال اٹھانے والی عرضی پر پیر کو مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا۔ جسٹس اے ایم خانولکر اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ نے سماجی کارکن راجیو سوری کی درخواست پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بینچ کو بتایا کہ وہ حکومت سے ہدایت لینے کے بعد جواب داخل کریں گے۔ سپریم کورٹ اس درخواست پر جمعے کو سماعت کرے گی۔ واضح رہے کہ راشٹرپتی بھون سے انڈیا گیٹ تک تقریباً 3 کلومیٹر کے دائرے میں پارلیمنٹ ہاؤس اور کئی وزارتوں اور سرکاری عمارتوں کی تعمیر نو پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تیسری خبر کی طرف۔ تریپورہ میں مسلمانوں کے خلاف سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے کیے گئے تشدد پر مسلم رہنماؤں نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس تشدد کے دوران تقریباً 8 مساجد سمیت متعدد مسلم بستیوں کو اجاڑا گیا ہے۔ ٹی وی بھارت کے نمائندے نے اس معاملے پر مسلم رہنماؤں سے بات کی۔ بات چیت میں انہوں نے سخت گیر ہندو تنظیموں کی جانب سے کیے جا رہے پرتشدد واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے آئین کے مطابق تمام لوگوں کو اپنی مرضی سے کسی بھی مذہب کو ماننے کی اجازت ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کرے۔ قومی راجدھانی دہلی کے اولڈ سیما پوری علاقے میں منگل کی صبح پیش آنے والے ایک دلخراش حادثے میں کئی افراد کی جان چلی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایک مکان میں آگ لگنے کی وجہ سے کنبے کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائر بریگیڈ علی صبح 4:07 پر آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 4 گھنٹوں میں آگ پر قابو پایا گیا۔ بعد ازاں فائر بریگیڈ کے اہلکار جب مکان کی تیسری منزل پر پہنچے تو ایک کمرے میں کنبے کے 4 افراد مردہ حالت میں پائے گئے۔ فائر بریگیڈ کے مطابق تمام افراد کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ماسکیٹو کوئل، مچھر مارنے والے جو کوئل آتے ہیں، اس سے آگ لگی ہے اور کمرے میں دھواں بھر گیا تھا، تاہم تفتیش ابھی جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق رات میں سونے سے قبل ہر جلنے والی چیز کو بجھا دینے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دی ہے کہ لکھیم پور کھیری تشدد کیس میں مزید آئینی شاہدین کی شناخت کرے، یعنی آئی وٹنس کی تلاش کرے۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے گواہوں کو تحفظ فراہم کرنے کو بھی کہا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا این وے
رمنا اور جسٹس سوریہ-کانت اور ہیما کوہلی پر مشتمل بینچ نے اس وقت حیرت کا اظہار کیا جب حکومت اتر پردیش کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ ہریش سالوے نے کہا کہ ابھی تک صرف 23 آئینی شاہدین کی شناخت ہو سکی ہے۔ بار اینڈ بینچ کے مطابق وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 68 میں سے 30 گواہوں کے بیانات ضابطۂ فوجداری کے 164 کے تحت ریکارڈ کیے گئے ہیں، ان میں سے 23 آئینی شاہد ہیں۔ مرکز کے 3 نئے فارم قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران 3 اکتوبر کو لکھیم پور کھیری ضلع میں 4 کسانوں سمیت 8 افراد مارے گئے تھے اور جن کے ملزم قانون وزیر کے منتری کے بیٹے کو آشیش مشرا کو بتایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں چھٹی خبر کی طرف۔ جموں کشمیر پولیس نے T20 عالمی کپ میچ میں پاکستان کی بھارت کے خلاف جیت کا جشن منانے کی پاداش میں 2 میڈیکل کالجوں کی طلباء کے خلاف مقدمے درج کیے۔ مقدمے غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق سخت قانون UAPA کے مختلف دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں مذکورہ جگہوں پر T20 میچ میں پاکستان کی بھارت پر جیت حاصل کرنے کے بعد طلباء کو پاکستان کے حق میں نعرہ بازی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں پولیس اسٹیشن میں درج ایک FIR میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی رات پاکستان کی کرکٹ میچ میں بھارت پر جیت حاصل کرنے کے بعد شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا کے ہاسٹل میں رہائش پذیر MBS اور دوسری ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء نے نعرہ بازی کی اور پٹاخے پھوڑے، جس کی پاداش میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ کسانوں کے مظاہرے سے متعلق مبینہ ٹول کٹ شیئر کرنے کے معاملے میں گرفتار ماحولیاتی کارکن دیشا روی کے کیس میں دہلی پولیس پچھلے 9 مہینے میں کچھ ٹھوس نتیجہ نکال نہیں پائی ہے، جس کی وجہ سے اس کیس میں کلوزر رپورٹ فائل کیے جانے کا امکان ہے۔ انڈین ایکسپریس نے ذرائع کے ذریعے سے یہ جانکاری فراہم کی ہے۔ دہلی پولیس نے دیشا روی کو ماحولیاتی کارکن کے ذریعے شیئر کیے گئے کسانوں کے مظاہرے کی حمایت کرنے والے ٹول کٹ کو شیئر کرنے میں مبینہ رول کی وجہ سے 14 فروری کو بنگلورو سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران ہوئے تشدد کے سلسلے میں سیڈیشن اور مجرمانہ سازش کی دفعات لگائی گئی تھی۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں دیشا نے سوال کیا تھا، اس کرۂ ارض پر جینے کے بارے میں سوچنا کب جرم بن گیا؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گرفتاری کے دوران ان کی خود مختاریت کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے کاموں کو قصوروار ٹھہرایا گیا، قانون کی عدالت میں نہیں بلکہ TRP چاہنے والوں کے ذریعے مجھے قصوروار اور میرے کاموں کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے اپنے اس بیان کے ذریعے سے گودی میڈیا پر تنبیہ کی ہے، ایسا سمجھا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں 8ویں خبر کی طرف۔ اس سال اگست کے مہینے میں جب ہندوستانی ٹیم اولمپک کھیلوں میں اچھا مظاہرہ کر رہی تھی، اسی دوران اچانک سے خبر آئی کہ راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ کا نام بدل کر میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کر دیا ہے۔ ملک کو یہ خبر کسی اور سے نہیں بلکہ براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کے ٹویٹ سے ملی تھی۔ اس معاملے کو لے کر ہر طرف بحث چھڑ گئی تھی۔ اول تو میجر دھیان چند کے نام پر پہلے سے ہی ایک ایوارڈ دیا جا رہا تھا، لیکن 6 اگست کو وزیر اعظم مودی نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ عوام نے ان سے گزارش کی تھی کہ کھیل رتن ایوارڈ کا نام بدل کر میجر دھیان چند کے نام پر کیا جائے۔ حالانکہ وزیر اعظم کے اس دعوے کی تصدیق کے لیے وزارت کھیل کے پاس ایسی کوئی دستاویز نہیں جس میں ایوارڈ کا نام بدلنے کو لے کر عوام کی درخواستوں کا کوئی ذکر ہو۔ عالم یہ ہے کہ وزارت نے وزیر اعظم مودی کے ٹویٹ کے بعد ہی راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا تھا اور آنن فانن میں حکام کے ذریعے اس کا سرکولر جاری کیا گیا۔ بتا دیں کہ دی وائر کو RTI قانون کے تحت ملے دستاویزوں سے یہ جانکاری جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی وہ سامنے آئی ہے۔ بڑھتے ہیں 9ویں خبر کی طرف۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے ایک مشترکہ بیان میں جیل میں موجود سماجی رہنما کی حمایت کے بعد 10 مغربی سفراء کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترک صدر کا یہ بیان مسئلے پر امریکہ سمیت کئی متعلقہ ممالک کے اس طرح کے بیانات کے بعد سامنے آیا کہ وہ اقوام متحدہ کے اس کنونشن کا احترام کرتے ہیں جس کے تحت سفارتکار میزبان ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اردوغان نے اپنے نئے بیان میں کہا کہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف اپنے بہتان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اب مزید محتاط رہیں گے۔
بڑھتے ہیں آخری خبر کی. اقوام متحدہ نے منگل کو COP26 سمٹ سے قبل کہا ہے کہ ایشیا کو 2020 میں ریکارڈ گرم ترین سال کا سامنا کرنا پڑا اور شدید موسم نے براعظم کی ترقی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. AFP کے رپورٹ کے مطابق اپنی سالانہ ایشیا میں موسم کے حالات کی رپورٹ میں اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم موسمیات نے کہا ہے کہ خطے کا ہر حصہ متاثر ہوا ہے. WMO نے کہا کہ 2020 میں پورے ایشیا میں گرم موسم اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو نقصان پہنچایا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور سینکڑوں اربوں ڈالر کی لاگت آئی، جبکہ انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی نظام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلیشیئر زمین تیزی سے کمی آ رہی ہے اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک گلیشیئر کا حجم 20% سے 40% تک کم ہو جائے گا، جس سے خطے کے تقریباً 75 کروڑ لوگوں کی زندگی اور معاش متاثر ہوگا. فی الحال خبرنامے میں اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور خبرنامے پر اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.